رمضان 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 رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رمضان مبارک کے اس مہینے میں ہم اس دفعہ صحیح بخاری کے چند ابواب کا مطالعہ کریں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح بخاری ہی خاص طور پہ ہم نے کیوں اس کو انتخاب کیا ہے. اس لیے کہ صحیح بخاری وہ کتاب ہے جو کہ 16 سال میں تیار ہوئی اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں وہ صحیح احادیث جمع کیں جو کہ ہمارے تمام مسائل کا حل پیش کرتی ہیں. تو لہذا صحیح بخاری میں ہی یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور ایک وہ جامع کتاب ہے کہ جس میں پوری زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں سب کو پیش کر دیا گیا ہے. تو اس میں سے جو چند ابواب ہم پڑھ سکیں گے، ظاہر ہے کہ ایک مہینے میں کتاب کا پورا احاطہ تو نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اسی لیے پھر ہم نے اس کے چند ابواب کو ہی منتخب کیا ہے. ان ابواب میں ہم کوشش کریں گے جتنی بھی ہماری اللہ نے طاقت دی ہے اور اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ رہی. سب سے پہلے تو کتاب الفتن جو کہ ایک اہم کتاب ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے زمانے کے اور بعد میں آنے والے مختلف فتنوں کی نشاندہی کی ہے. تو ہر مسلمان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ ان فتنوں کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنے دامن کو آلودہ نہیں کر سکتے اس قسم کی چیزوں سے. دوسرا باب جو ہے وہ ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب السنت کا تمسک اور کتاب السنت کی پوری طرح پابندی کرنا. اس کے بارے میں ایک اہم باب لے کر آئے ہیں جس میں کتاب السنت پر عمل کرنے کے حوالے سے احادیث کو جمع کیا گیا ہے. اور تیسرا جو باب ہے یا کتاب ہے وہ ہے کتاب التوحید جو کہ ہمارے عقائد سے تعلق رکھتی ہے. تو یہی امام بخاری کا ایک طرح سے اعجاز ہے، یا انہوں نے بھی اس قسم کی اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی کہ انہوں نے اپنی کتاب کا بھی جو ابتدا کی وہ بھی کتاب الایمان سے کی اور آخر میں انتہا بھی کتاب التوحید پہ کر کے عقیدے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. تو ہم بھی یہی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امام بخاری نے کتاب التوحید میں کن کن چیزوں کو نمایاں کیا ہے، کون کون سی باتیں وہ لے کر آئے ہیں تاکہ ہم اس کے مطابق اپنے عقیدے کو درست کر سکیں. آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب الفتن. تو کتاب الفتن میں جیسے میں نے عرض کیا کہ فتنوں کے حوالے سے امام بخاری نے احادیث جمع کی ہیں. تو فتن جو کہ جمع ہے فتنہ کی، اور قرآن کریم میں بھی اس کا کئی جگہ پہ ذکر آیا ہے، کئی مفاہیم میں ذکر آیا ہے، کئی اس کے مطالب ہیں، مفاہیم ہیں. جیسے قرآن کریم میں اس کو اس طرح ذکر کیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں ان کو جہنم میں جو ڈالا جائے گا اور ان سے کہا جائے کہ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، کہ اب اس فتنے کا مزہ چکھو جس کے بارے میں تم جلدی مچا رکھی تھی تم نے. تو یہ ان کو اس عذاب کی طرف ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے اب تمہارا عذاب اور اسی میں تم نے اب رہنا ہے. تو اس کے لیے بھی فتنے کا لفظ استعمال کیا قرآن نے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم کو جو مہلت دی جاتی ہے اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتے بلکہ اس کی سزا کو مؤخر کر دیتے ہیں، اس کے لیے فرمایا کہ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تو یہاں پر بھی جو لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، کہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے ایک مہلت ہو، تمہارے لیے ایک اللہ کی طرف سے ایک استدراج ہو، یعنی تمہاری رسی دراز کر دی گئی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ ایک ابتلا اور امتحان کے معنی میں ہے کہ جو امیر لوگ ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، ان کے لیے ایک فتنہ ہے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. اور اسی طرح یہ ہم نے بعض کو بعض کا فتنہ بنایا ہے تاکہ وہ یہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان سے اتنا کچھ دیا ہے، اتنا مال و دولت دیا ہے. تو یہی فتنہ جو ہے ابتلا اور امتحان کے معنی میں بھی آ رہا ہے.
اسی طرح جو گناہوں کے ذریعے سے بھی ابتلا اور امتحان ہوتی ہے اس کو بھی فتنہ ذکر کیا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں جب ذکر کیا گیا ہے ہاروت اور ماروت کا تو وہاں پر یہی فرمایا کہ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، کہ یہ بھی ایک فتنہ ہے، ابتلا ہے، امتحان ہے، تو اسی لیے تم کفر مت کرو۔ اور اسی طرح ابتلا اور امتحانات ہوتے ہیں مباح کے ذریعے سے، جائز چیزوں کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے امتحانات لیے جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اور اسی طرح پھر جو دنیا کے مصائب ہیں، دنیا کی مشکلات ہیں، دنیا کی تنگ دستیاں ہیں، طرح طرح کی مشکلات ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں بس ایک کنارے پر، ایک اپنے ہی مزاج کے مطابق، اگر ان کو خیر مل جاتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں ہمیں پیسہ مل گیا، دولت مل گئی، اور اگر ان کو کوئی فتنہ آ جائے، کسی قسم کی آزمائش میں ڈال دیا جائے، مصیبت میں آ جائے، تو پھر وہ اپنے چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، اس لیے کہ ان کو برداشت نہیں ہوتا کہ ہمیں اس امتحان میں، ابتلا میں ڈالا جائے۔ اسی طرح جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے دین سے روکنے کا مسئلہ ہے وہ بھی ایک امتحان کا معاملہ ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران کے شروع میں ہی فرمایا کہ هو الذی انزل علیک کتاب منہ آیات محکمات، اور اس کے بعد جو فرمایا کہ متشابہات کے بارے میں ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، کہ فتنے کو چاہنے کے لیے اور اس کی تعویل کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ فتنہ جو ہے اسی سے مراد یہی ہے کہ اللہ کے دین سے روکنے کے لیے، اللہ کے دین سے دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ کرتے ہیں۔ اسی طرح منافقین کے جو حربے تھے، ان کی جو چالاکیاں تھیں، ان کی جو مختلف سازشیں تھیں، اس کو بھی فتنہ کا ذکر فرمایا کہ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ، کہ وہ پہلے سے بھی انہوں نے یہی چاہا تھا، اب تو یہ باتیں کی ہیں انہوں نے اور آپ کو طرح طرح سے سازشیں کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ یہی کرتے رہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، ان کے خلاف اگر ہم دین کا دفاع نہ کریں گے، جہاد نہیں کریں گے، تو یہ بھی فتنہ ہے۔ فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، تو یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے قتال کرو، ان دشمنوں سے، ان کافروں سے، ان مشرکین سے، یہاں تک کہ یہ فتنہ جو ہے وہ ختم ہو جائے جو انہوں نے اللہ کے دین کے خلاف کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اجتماعی سزا ہوتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فتنے کا نام دیا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے بچو، اس عذاب سے بچو، اس اجتماعی سزا سے بچو جو صرف انہی لوگوں پاس نہیں آئے گی، ان لوگوں کو نہیں لپیٹ ملے گی جو ظالم تھے تم میں سے، لیکن وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ تو یہ تو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ فتنے کے بارے میں قرآن کریم میں جو آیات آئی ہیں اور اس کے مختلف مفہوم ہمیں نظر آتے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اور اصل چیز ہم یہ کہہ سکتے ہیں خلاصے کے طور پر کہ اصل جو مفہوم بنتا ہے وہی ابتلا اور امتحان ہے۔ جو بھی اللہ کی طرف سے ابتلا آتی ہے امتحان کی صورت میں، آزمائش کی صورت میں، اللہ تعالیٰ پرکھنے چاہتا ہے اور اس کے ذریعے ہی سے جو کھوٹ ہے اور جو اصل ہے اس کو علیحدہ کرنا چاہتا ہے، کھرا کھوٹا بالکل واضح کر دینا چاہتا ہے، تو یہی وہ آزمائش ہوتی ہے، اسی کو ہی فتنہ کہا ہے۔ تو اب اگر اس قسم کا کوئی فتنہ آ جائے جس کے ہم احادیث پڑھیں گے تو اس میں بات بھی واضح ہو جائے گی، یعنی اس میں کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں بعض موقعوں پر یا بعض حالات میں، بعض مشکل معاملات میں، کہ انسان کو اپنے دین کا خطرہ ہو جاتا ہے، اپنے ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے، یا وہ کہہ لیجئے کہ دنیا میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اس کو آخرت کا خیال ہی نہیں رہتا۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ وہ صرف اور صرف دنیا کا یہ غلام بن گیا، دنیا ہی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آخرت کا کوئی اس کے پاس تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، یہ کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے۔ تو لہذا پھر یہی وہ فتنے کی باتیں ہیں
تو ایک تو وہ ہے کہ جو ایک شخص کے اوپر اس کا فتنہ آتا ہے کہ اس کو اپنے دین کا خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے، تو ایک اچھی بات ہے کہ وہ خطرہ محسوس کرے، اور ایک وہ شخص ہے جو اس کو محسوس ہی نہیں کرتا ہے کہ میں کس حالات میں ہوں، کیا ہوں، اور وہ اگر مصیبت آ جائے تو پھر چیختا چلاتا ہے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ دوسرا وہ فتنہ ہے جو کہ اجتماعی طور پر پورے معاشرے پر آتا ہے، پورے ملک و قوم پر آتا ہے، تو وہ ایک الگ فتنہ ہے۔ اس کے بارے میں بھی جیسے کہ ابھی ہم نے قرآن میں پڑھا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اس فتنے سے بچو جو صرف ظالموں پر نہیں آئے گا بلکہ سب پر آئے گا، سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تو لہذا یہ ایک اور انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ تو اب اس کے بارے میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں کچھ قواعد و ضوابط بتائے گئے ہیں، وہ کیا ہیں یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم ان قواعد و ضوابط کو جانیں اور اس کے ذریعے سے پھر اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اس مسلمان کا یہی فرض ہے کہ وہ ان میں بہنے کے بجائے ان سے بچنے کی کوشش کرے اور اپنے دامن کو بچا لے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرمائیں گے اور وہ ان فتنوں سے بچ سکے گا۔ اس میں پہلی چیز ہی کیا ہے؟ پہلی چیز ہے توحید باری تعالیٰ۔ اس توحید باری تعالیٰ کو مضبوط کرنا ہے اپنے دل میں، اس لیے کہ یہ دلی عبادت ہے اور عقائد کا جو معاملہ ہے وہ دل سے ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے مخلص ہونا، پورے اخلاص کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، اور پھر اس ایمان کو مضبوط کرنا ہے جو توحید کی شکل میں ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ تو لہذا پھر اس کے لیے ہی ہم جب پوری طرح تیار ہوں گے، اس لیے کہ جب مصیبت آتی ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ کس طرح میں اس سے بچ سکوں۔ تو جب یہ توحید مکمل ہوگی، توحید مضبوط ہوگی، مستحکم ہوگی، اسی وقت پھر وہ اللہ کی طرف توجہ کرے گا، جیسے فرمائے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو بھی مصیبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہی پھر انسان جب یہ سوچتا ہے کہ یہ مصیبت آئی ہے مجھ پر، تو یہ سوچنے کے بجائے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہو گئی، فلاں نے یہ کر دیا تھا تب مجھ پہ یہ مصیبت آ گئی، یا یوں ہوتا تو نہ آتی، اس قسم کی باتوں کے بجائے جب اللہ پر ایمان اور یقین ہے تو پھر آدمی اسی آیت کی روشنی میں یہی کہنا چاہیے اور یہی اس کا زبان پہ ہونا چاہیے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا ہے۔ فرمایا کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر، کہ ہم نے ہر چیز کو ایک مقدار کے ساتھ پیدا کیا ہے، مقدر کر دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب چیز ایک مقدار بھی ہے، مقدر بھی ہے، تقدیر بھی ہے، تو پھر رونا کس بات کا، پھر پریشانی کس بات کی؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے تو ہو کر رہے گا۔ اگر میں وہاں چلا جاتا، باہر نکل جاتا، تو پھر یہ مصیبت نہ آتی، یہ بیماری نہ آتی، یہ وبا نہ آتی، یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا، آدمی یہ کہتا رہتا ہے، اور یہ سب کا سب ایمان کے منافی ہے۔ اسی لیے جو چیز ہونی ہے وہ ہو کر رہے گی، چاہے آدمی کہیں پر ہو۔ اگر موت آنی ہے تو موت آ کر رہے گی، بیماری ہے تو بیماری ہو کر رہے گی۔ یہی اللہ کا حکم تھا، اللہ کا فیصلہ تھا، اسی کو ہی ماننا ضروری ہوگا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں یہ ارشاد فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی ایسی مصیبت نہیں آئے گی مگر یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا آقا ہے، اور ہم اسی پر ہی، یعنی مومن اسی پر ہی توکل کرتے ہیں، اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، اسی پہ ہمارا اعتماد ہے۔ تو یہ ہے وہ ایمان کی کیفیت، یہ ہے وہ توحید کی کیفیت کہ انسان کے دل میں فوراً یہی آئے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ لکھا تھا تو یہ ہو کر رہنا تھا، اب مجھے اس پہ صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتاب و سنت کو پوری طرح تھام کے رکھنا ہے۔ تو یہی دو اہم چیز ہیں، یہ دو ہی ستون ہیں ہمارے لیے، جس کو ہم پکڑے رہیں گے، سنبھالے رہیں گے، اس کے ساتھ چمٹے رہیں گے تو ہمارے لیے نجات ہے۔ ان کو چھوڑ دیں گے تو بربادی ہی بربادی ہے، پھر تباہی تباہی ہے۔ تو لہذا پھر یہی ہمیں کہا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور پھر تفرقے میں مت پڑو، اختلاف و انتشار میں مت پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ یہی تو وہ قرآن ہے،
یہی تو اللہ کی کتاب ہے، یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اگر ان کو ہم مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے تو یقیناً ہم نجات کے راستے پر چل نکلیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ ترکت فیکم ما ان لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ، یہ فرمایا کہ میں ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، اگر تم نے اس کو پکڑے رکھا، مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اور ایک روایت میں اس طرح آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ترکت فیکم امرین، دو باتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے ان کو پکڑے رکھا۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، ان دونوں کو تھامے رکھو، پکڑے رکھو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ، اور یہ دونوں علیحدہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچ جاؤ، یعنی قیامت تک کے لیے یہی نسخہ ہے، یہی وہ چیز ہے۔ تو لہذا پھر ہم حدیث میں بھی آتا ہے، ایک اور روایت میں اس طرح آتا ہے کہ عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ابزہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ اتنا بڑا فتنہ ہوا، اور وہی دیکھ لیجئے فتنے کی مثال ہمارے سامنے آ گئی کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اور ان کے خلاف یہ باغی سازش کرتے ہیں، ان کو ان کے گھر میں محصور کر دیتے ہیں، ان کو نماز تک پڑھنے اور پڑھانے کی اجازت نہیں ہوتی، کتنا بڑا فتنہ ہے۔ تو یہ وہ حالت ہوئی۔ تو اب اس میں جب معاملہ ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ میں پھر ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یا ابا المنذر ما المخرج، اے ابو المنذر اس کا حل کیا ہے، اب کیا کریں ہم اس حالات میں، کس انتہائی کٹھن حالات ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، بس یہی ہمارے پاس مخرج ہے، یہی وہ حل ہے، اسی کے ذریعے ہی سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ عبادت، اللہ کی عبادت، اور جتنا بھی نیک عمل ہو سکتا ہے، جو بھی نیکی ہو سکتی ہے، جو بھی اللہ کے لیے ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ وہ اسی لیے کہ معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، کہ حرج کی حالت میں عبادت کرنا اس طرح ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا ہے۔ تو حرج سے مراد کیا ہے؟ حرج سے مراد یہی ہے، فتنہ ہے کہ لوگوں کا آپس میں بالکل ہی گتھم گتھا ہو جانا، لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں کرنا، سازشیں کرنا، طرح طرح کے مسائل کا پیدا ہو جانا۔ اب اس وقت تو ہر شخص کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، کس طرح میرا جان بچ جائے، میرا مال بچ جائے، میرے بچے بچ جائیں، میرا گھر ہے، میرا کاروبار ہے، میری ضرورتیں ہیں، یہ سب بچ جائیں، آدمی تو اس میں لگا ہوتا ہے۔ تو اس وقت کوئی عبادت کرتا ہے اور اپنے رب کو یاد رکھتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے فرمائیں کہ ہجرت الیہ، جیسے میری طرف ان لوگوں نے ہجرت کی تھی۔ تو صحابہ کرام کی ہجرت کو دیکھیے کہ انہوں نے کس حالت میں وہاں سے ہجرت کی تھی۔ کہیں وہ چھپ کر آ رہے ہیں، کہیں اپنے پیسے اور دولت ان کو دے کر آ رہے ہیں، کہیں مار کاٹ کے آ رہے ہیں، کہیں اور کسی طرح سے پہنچ رہے ہیں، لیکن انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی کہ اب مکے میں رہنے کی گنجائش نہیں ہے، ہمیں مدینہ جانا ہی ہے، اور وہ پھر مدینہ آ کر انہوں نے ہجرت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ایک اسلامی مملکت بنائی انہوں نے۔ تو یہ ہے اصل چیز کہ اس موقع پہ عبادت کا خیال رکھنا، اللہ کو یاد رکھنا، تو یہ چیز جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی تاکید کی کہ ان حالات میں بھی بھولنا نہیں کہ تم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، تو اس میں پھر تم نے اپنی عبادات کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ نماز کا خیال رکھنا ہے، باجماعت نماز کا خیال رکھنا ہے، اور جو بھی عبادات ہو سکتی ہیں، تلاوت قرآن ہے، ذکر الہی ہے، ان سب کا خیال رکھتے ہوئے اپنی اس مرحلے کو مکمل کرنا ہے، اس فتنے کی حالات کو، ان تمام مسائل کو۔ چوتھی بات کیا ہے کہ توبہ ہے، استغفار ہے، تسبیح ہے، دعائیں ہیں، یہ تمام وہ ہتھیار ہیں ہمارے جس کے ذریعے سے ہم ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔
جسے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تھا، ہماری طرف سے یہ عذاب آیا ان کے پاس، تو وہ گریہ زاری کرتے، روتے، چیختے، چلاتے، اللہ سے مانگتے، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے اس کے بجائے کیا کیا؟ اور دل سخت ہو گئے، ولیکن قست قلوبہم، دل سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا کہ نہیں 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 تم مزے کرو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو اس نے پھر ان کو اسی میں رہنے دیا، اسی عیاشی میں اور اسی مستی میں، اور ان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی نوبت نہیں آنے دی۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر وہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، اور اس فتنے نے ان کو بالکل ہی بیکار کر دیا۔ حضرت عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبہ، کہ کوئی بھی مصیبت جو ہم پر نازل ہوتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، تو کوئی بھی بلا بغیر گناہوں کے نہیں آتی، اور وہ جب اٹھائی جاتی ہے تو اس کا بھی ایک ہی راستہ ہے کہ وہ توبہ کی صورت میں توبہ اور استغفار ہوتا ہے، تبھی پھر وہ اللہ تعالیٰ وہ بلا ہم سے دور کر دیتا ہے، وہ مشکل ختم کر دیتا ہے، وہ فتنہ اٹھا لیتا ہے اگر ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے۔ تو توبہ اور استغفار جو ہے یہ ہمارے پاس وہ ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس فتنے کا پوری طرح مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک اور ہتھیار ہم نے استعمال کرنا ہے، وہ ہے شرعی علم حاصل کرنے کا، اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویظہر الجہل، کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت ظاہر ہو جائے گی، جہالت پھیل جائے گی، جاہل جو ہیں تمہارے لیڈر بن جائیں گے۔ تو وہ اسی لیے جیسے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں سے نور نبوت ختم ہو جائے گا، لوگ جو ہیں وہ فتنوں کی تاریکیوں میں گر جائیں گے، تو اس وقت پھر یہی شرعی علم جو ہے وہ انسان کو ان فتنوں سے بچائے گا۔ اس وقت اس کو معلوم ہوگا کہ صحیح بات کیا ہے، صحیح چیز کیا ہے، کس طرح میں اس سے بچ سکتا ہوں، کس طرح میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، تو پھر وہی اس سے بچ سکتا ہے۔ تو لہذا پھر ان تمام قسم کی جو بھی مسائل ہوں گے، کہیں بدعات ہیں، خرافات ہیں، فسق و فجور ہے اور عیاشیاں ہیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ بلاتی ہیں، انسان کو کھینچتی ہیں اپنی طرف کہ آؤ میری طرف آؤ۔ اور خاص طور پہ آج کل کے دور میں جو کہ اس میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا خاص طور پہ، تو ہر چیز جو ہے وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے کہ تم میری طرف آؤ، مجھے دیکھو اور مجھ سے تم مزے اڑاؤ۔ تو یہ چیز جو ہے انتہائی خطرناک ہے۔ تو اسی وقت پھر آدمی بچ سکتا ہے جب اس کے پاس شرعی علم ہوگا، قرآن کریم کا علم ہوگا، حدیث کا علم ہوگا، اپنے عقیدے کا صحیح علم ہوگا، تو وہ پھر ان چیزوں سے بچ سکے گا، ان تمام فتنوں سے، ان مشکلات سے، اور اسی طرح اپنے آپ کو بھی بچا سکے گا۔ اور پھر چھٹی بات یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، علماء کرام ہیں، اور اس قسم کے سچے اور پکے داعی ہیں، دعات ہیں، اور اس قسم کے نیک بندے ہیں، تو الحمدللہ کوئی بھی جگہ ان سے خالی نہیں ہوتی ہے، اور ہر جگہ پہ ایسے نیک بندے مل جاتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ ان سے رجوع کیا جائے، ان کے ساتھ آدمی مشورہ کرنے کی کوشش کرے، ان سے بات کرنے کی کوشش کرے، ان سے ان باتوں کی طرف رجوع کرے کہ ان معاملات میں ہمیں کیا کرنا ہے، اور یہی لوگ جو ہیں وہ پھر آپ کو صحیح راستہ دیں گے، صحیح بات بتائیں گے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو ان کے پاس تو علم ہے، تو آپ ایسے علماء کرام جو ربانی علماء ہیں، جو دنیا ہیں اور اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں، ان کے پاس جانا۔ تو دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح اللہ کے دین کی حفاظت کی ہے، جیسے کہ امام علی بن المدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعز اللہ الدین بالصدیق یوم الردہ وباحمد یوم المحنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو عزت دی جب لوگ مرتد ہو رہے تھے تو صدیق اکبر کے ذریعے سے۔ تو صدیق اکبر کھڑے ہو گئے کہ نہیں، اب میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے پھر ان مرتدین کا بھی پیچھا کیا، ان کو بھی ختم کیا،
جن لوگوں نے کہا تھا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے ان کی بھی بیخکنی کی، اور اللہ کے دین کی حفاظت کی۔ اللہ نے اپنے دین کے لیے ابو بکر صدیق کو چن لیا۔ اور پھر دوسرے مرحلے میں دیکھیے کہ عباسی دور میں جب مامون الرشید جو عباسی خلیفہ تھا، اس نے خلق قرآن کا فتنہ شروع کر دیا اور اس کو زبردستی سرکاری طور پر نافذ کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت کون کھڑا ہوا تھا؟ اس وقت ایک اللہ کا بندہ ہی کھڑا ہوا تھا جس کا نام احمد ابن حنبل تھا، اور اس موقع پر اس نے ہر طرح کی سختی برداشت کی۔ جیلوں کی سختیاں بھی تھیں، مار پیٹ کی بھی سختیاں تھیں، تشدد اور تعذیب بھی ہوئی، ہر طرح سے ان کو مجبور کیا گیا، لیکن ان کا ایک ہی سوال تھا کہ لاؤ مجھے کوئی اللہ کی کتاب سے کوئی آیت دکھا دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا دو کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے، تو میں مان لوں گا۔ لیکن وہ اپنے موقف پہ اڑے رہے۔ اللہ نے ان کو پھر موقع دیا کہ پھر اس کے بعد وہ لوگ آ گئے جو کہ اس عقیدے کو غلط سمجھتے تھے، اور پھر وہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس پروگرام کو یا اپنے اس حلقے کو ختم کرتے ہیں۔ اگلے حلقے میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات۔ رمضان